آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے یہ امریکہ لے کر آیا ہے۔ امریکہ نے ہمارے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ امریکہ موسم کو اپنے کنٹرول میں کر چکا ہے۔ اب اس کا جب دل چاہے گا وہ بارش برسائے گا، زیادہ بارش ہوگا، زیادہ پانی آئے گا، اور پھر یہ جیسے سوات میں آیا، جیسے کے پی کے اور علاقوں میں آیا، جیسے پنجاب میں آیا، جیسے بلوچستان میں آیا، اس کا تو پاکستان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا۔ تو امریکہ اب ہم سے جنگ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں۔ بس اب اس نے ایک سازش کی ہے کہ موسم تو اس کے کنٹرول میں ہے، ہم تو گھر میں منجی ڈا کے لمبی تان کے سوئے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتا موسم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تازہ خبر آئی ہے، یہ عمران خان صاحب کے حمایتی لوگوں نے اڑائی ہے، نہیں انہوں نے بتائی ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے یہ امریکہ بہادر کے سائنسدانوں کے کام کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بادل لائے ہیں اور اتنی بارش برسائی ہے، اتنی برسائی ہے کہ ہماری تو ہر چیز رڑا گئی ہے۔ آپ یقین کریں نہ کریں، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ وہ میر جعفر میر صادق نہیں ہوئے تھے تو پھر انگریزوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ بھی عمران خان کے حمایتیوں نے خبر اڑائی ہے، اور نہیں بتائی ہے کہ انگریز جو ہے وہ سازش کر کے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ختم کر دی۔ بہادر شاہ ظفر تو جنگ کی تیاریوں میں اور فوجوں کو ٹرین کرنے میں اور نت نئی اسلحے کی تلاش میں تھا، وہ تو دوڑ کے رنگون نہیں گیا تھا، اس کو تو سازش کے تحت رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں یہ بھی عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ انہوں نے بات اڑائی نہیں بتائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انگریز کوئی بندوق لے کے پہلی دفعہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا، وہ تو پیدل آیا تھا۔ ہمارے پاس ہاتھی تھے، ہم نے ہاتھی ان پر چڑھانے کی کوشش کی، آگے سے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس طرح ہمارے خلاف سازش ہوگی، ہر وقت ہمارے خلاف سازش ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں ہمارے خلاف سازش کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں، ہمارے خلاف سازش نہ کریں تو ہم پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں میرے پیارے پاکستانیوں سنو، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے بتائی ہے۔ آپ یقین کریں اب گندم بھی آپ کو باہر دنیا سے منگوانی پڑے گی، کیونکہ ہماری زمینوں کے اوپر تو پانی آ گیا ہے اور ہم فصلیں کاشت نہیں کر سکیں گے۔ تو پاکستان میں اگلے سال فصل نہیں ہوگی تو لوگ کیا کریں گے؟ بھوکے۔ یہ بھی امریکہ کی سازش ہے کہ ان کو گندم باہر سے منگوانی پڑے، کیا پتا اس گندم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کر دیں کہ پاکستان میں اس کی آبادی کم ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ گندم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے لوگوں نے بات بتائی ہے، نہیں ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب باتیں عمران خان صاحب اس سازش کے بیانیے کی سپورٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو امریکہ کی سازش کی کہانی پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے خلاف ہیں وہ سیدھا سنیں کہ پاکستانی نالائق ہیں، انہوں نے دریا کے آگے مکان بنا لیے، ہوٹل بنا دیے، دریا کے رستے بند کر دیے۔ تو جب آپ پانی کا رستہ بند کریں گے تو آپ کے چاچے کا پتر نہیں ہے کہ پیچھے کھڑا رہے گا، وہ آپ کے مکان، آپ کے ہوٹل، آپ کی بلڈنگ کو گرا کے گزرے گا، کیونکہ پانی اپنا زور برقرار رکھتا ہے
اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ آپ کو کون بتائے گا کہ یہ سازش نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری نالائکیاں ہیں۔ یہاں ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ کوئی کام شام نہیں کرتی، اس کے 10-12 لیفٹیننٹ اور میجر جنرل اس کے چیئرمین رہے ہیں، لیکن اس کی پوری باڈی کو اور اس کے چیئرمین کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے کون کون سے ممکنہ نیشنل ڈیزاسٹر فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے، یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ اب راولپنڈی کی مثال لے لیجئے، جہاں سے یہ چیئرمین صاحب اتنے لمبے عرصے کی نوکری کر کے پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لگتے ہیں، تو اس میں ایک نالہ لئی بہتا ہے، اس نالہ لئی کے آس پاس عمارتیں اور چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ کا شخص ایسا نہیں جو جا کے یہ کہے کہ یہ آپ انلیگل کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، یہ نالے کے اندر گند نہیں پھینکا جائے گا تو فلاں ڈپارٹمنٹ اس کو صاف کرے گا، اس کا رستہ کھلا ہونا چاہیے۔ پھر کل جو ہے وہ گوال منڈی اور صدر اور راجہ بازار کا علاقہ پانی میں ڈوب جائے گا، بلکہ پچھلے دنوں ڈوبا بھی ہے، تو کہیں گے ہماری قسمت ایسی ہے، نہیں دوسرا کہے گا سازش ہو گئی ہے، یہ پانی جان بوجھ کے ادھر آ گیا، امریکہ نے سازش کر دی ہے بارشیں برسات۔ اپنی نالائکی پر ہم توجہ نہیں دیتے، ہم نے ان جگہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں جو بہت لو لائنگ ایریاز ہیں، یعنی ایسے ایریاز ہیں جہاں دریا کا پانی پہنچ سکتا ہے، جہاں سیلاب آئے تو پانی اسی طرف جائے گا، تو اگر ہم ادھر مکان بنا لیں اور ادھر رہنا شروع کر دیں تو بعد میں کہیں یہ تو کسی کی سازش ہے، تو ہم سے بڑا خود سازش کیا ہے، کانسپریٹر کون ہوگا؟ ہم خود اپنے خلاف کافی ہیں، ہمارے خلاف کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے دنیا میں اتنے زیادہ کام ہیں، اگر آپ صرف امیزون کے اوپر ہی کام دیکھ لیں تو اتنا زیادہ کام ہے کہ دنیا کو فرصت ہی نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کرے۔ بھلے مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے محلے کے ساتھ جو ہے وہ ایک غریب بستی ہے، یا جس کو پنجابی میں عام طور پر کہتے ہیں چوڑے نہ محلہ ہے، تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو ان کے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے مرتے رہیں گے اور لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ان کو لڑنے مرنے دو، یہ ہیں ہی اسی قابل۔ تو ہم بھی اسی طرح کے ہی ایک قوم ہے۔ ابھی سعودی عرب ہمیں اتنے ڈالر دے گا تو یو اے ای ہمیں اتنے ڈالر دے گا، ہم ان کے کاروبار، میں تو کئی دفعہ اس پر ذکر کر چکا ہوں کہ ہم دبئی ہمارے گوادر سے آگے نکل کے سمندر میں باجو کے پاس سے پتلی گلی سے نکل کے پھر کہیں اندر جا کے بزنس کر رہے، نہ گھاس اگتی ہے، نہ پودا ہے، نہ حیوانات ہیں، نہ جو ہے وہ پرند ہے، نہ چرند ہے، کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہے، پاکستان کے اندر سب کچھ ہے لیکن یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں کے وزیر اعظم ادھر جاتے ہیں، یہاں کے جو اب کیا کہیں کس کا نام لیں، جو بھی یہاں حکومتیں لاتے لے جاتے ہیں وہ بھی ادھر جا کے کہتے ہیں جناب یہ پاکستان کو ذرا 1-2 ارب ڈالر بھیک میں دے دو، ہم آپ کو 15 ارب ڈالر کی نا ویسے ہی سپورٹ دے دیں گے کہ آپ کے بزنس چلتے رہیں۔ وہ بھنڈ کرتے ہیں نا، پاگ لگے رہیں، تو ہمارے یہ جو ہے نا اقتدار کے ایوانوں میں چلنے پھرنے والے لوگ، یہ جا کے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ادھر جا کے یہی کہتے ہیں پاگ لگے لین بادشاہ سلامت، ہمیں کچھ دے دو، بقایا ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ گوادر ہم نے نہیں چلانا، اور اگر گوادر ہم چلا بھی لیں تو ہماری قوم کے پاس کسی چیز کی ٹریننگ نہیں ہے، ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ کہیں پر کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن ہے، وہ پشاور روڈ پر ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا، یہ موٹر وے کے چوک سے پہلے اور کنور مل کے بعد، ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کی بات بتاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا ٹیکنیکل راولپنڈی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اس کا نام تھا، تو وہ جنرل ضیاء صاحب نے اس کو بند کر دیا۔ اب جو ہے وہ اس پر کوئی نیشنل کیا ہے، نیشنل یونیورسٹی آف وہ یہ جو ان کی ہے نا ای ایم ای والوں کی، انہوں نے اس پر اپنا تسلط قائم کیا ہو، بیچ میں انہوں نے کمرشل اپنا اے پی ایس اسکول چلایا ہو۔ تو اس ملک کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کو بند کر کے کمرشل ادارے چلائے جا رہے ہیں جن کے پیسے کے آنے جانے کا حساب کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اب نوشہرہ کو کہا گیا کہ اس کو خالی کر دیں،
سیلاب کے سلسلے میں کہ دریا کا پانی سڑک پر بھی 4-4 فٹ چڑھنے کی پاسبلٹی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ جب ڈپارٹمنٹس جا کے کام نہیں کرتے ہیں کہ دریا اگر چڑھ رہا ہے تو ہم نے اس کے پانی کا رخ کس طرف موڑنا ہے، کون سے ایریاز ہیں جن کے اندر ہم نے بڑے بڑے تالاب بنائے ہوئے ہیں اور ہم وہ پانی وہاں بھیج دیں گے، اور پھر وہ پانی ہم بعد میں کسی مقصد کے لیے استعمال کر لیں گے۔ ہمارا تو پانی ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے بہ رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کی مینجمنٹ نہیں کی۔ ملک کے اندر ڈپارٹمنٹ ہیں، لوگ ہیں جنہوں نے جیولوجی اور اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ پر، جیوگرافی پر کام کیا ہوا، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر ایسے ایریاز ہیں کہ آپ بڑے بڑے تالاب بنا سکتے ہیں کہ پانی وہاں پر آپ ڈائیورٹ کر دیں۔ لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کوئی کام نہیں کر کے بتائے گی۔ وہ کہے گی اگر پاکستان میں کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا تو ہمیں کیا پتا تھا، یہ تو قدرتی آفت ہے، یہ تو آ گئی ہے، توبہ توبہ کرو۔ کام ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کہیں پر سیلاب کے ریلے میں اسی طرح کھڑا کر دیا جائے جیسے وہ 5 نوجوان کھڑے تھے اور 3 گھنٹے تک پکارتے رہے اور کوئی مدد نہ پہنچی اور وہ پانی میں بہہ گئی اور ایک کی لاش بھی اب تک مل چکی ہے، تو اگر یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے اب رولا پاؤ، تو پھر کہا جائے بس اللہ کی طرف سے آپ کی تو موت لکھی تھی، ہونا تو کچھ نہیں تھا، بس اللہ کی طرف سے لکھی تھی۔ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو یہ جو اوپر کی نا منزل دی ہے یہاں پہ، اس کو سوچو، اس کو کام میں لاؤ۔ ہمارے تو 0 میٹر مائنڈ ہے، کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے۔ سب سے مہنگے بکتی ہے نا 0 میٹر چیز، گاڑی 0 میٹر لے تو بہت مہنگی ہوتی، تو پاکستانیوں کے مائنڈ جو ہے نا یہ 0 میٹر، یہ ابھی تک استعمال نہیں ہوئے۔ ہم نے دریاؤں کے رستے بند کیے، اپنے لیے مسائل کریٹ کی، اب لوگوں کو سنائیں گے جمعے والے دن اللہ کا عذاب آیا ہے تم لوگوں پر، تم ناشکرے ہو، تم گناہ گار ہو۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم ناشکرے بھی ہوں گے، ہم گناہ گار بھی ہوں گے، ہم اللہ سے توبہ کے طلبگار بھی ہیں، لیکن جنہوں نے روکنا تھا کہ دریا کے رستے مت بند کرو، یہاں آبادیاں مت بناؤ، وہ کس کی دم، اب کیا کہیں، الو کی دم ہی کیا لیتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو منع کیا کہ آپ یہاں پر یہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے؟ اسلام آباد میں یہ گولڑا کا ایریا تھا، لاسٹ ایئر کیپٹل میں سیلاب آ گیا، کسی نے نہیں روکا سی ڈی اے سے جا کے کہ آپ یہ بلڈنگز نہیں بنا سکتے ہیں، آپ اس نالے کو اس طرح کور نہیں کر سکتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ہو گیا وہ پاکستان نیوی کے فارم ہاؤسز اور ان کا وہ پتہ نہیں کون سا کلب جو جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ یہ سب غیر قانونی، تو وہ جب رستے میں بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی کا رستہ رکے گا، کسی غریب علاقے کی طرف پانی نکل جائے گا، جیسے سندھ میں اور پنجاب کے نیچے والے جو سرائکی ایریاز ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں کے بڑے بڑے زمیندار ہیں انہوں نے کہا ہماری فصل تباہ نہ ہو، یہ شہر کی طرف پانی دوسری طرف یعنی کہیں غریبوں کی طرف اس پانی کا رخ کر دو، ہماری طرف نہ آئے۔ اب یہ کہانیاں تو آئیں گی نا، لیکن غریب کہیں گے، ان کو مسجدوں سے یہ کہا جائے گا اللہ کا تم پر عذاب آیا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عذاب جو ہے نا وہ انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، جن کی زمینیں بہت قیمتی ہیں اور جو بہت اختیار رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، خود جو ہے وہ منافع کمائیں گے۔ آپ ایک اناڑی ڈرائیور کو گاڑی دے دیں اور کہیں یہ آپ کو منزل مقصود پر لے جائے، تو رستے میں تو اس نے تو ٹھائی مارنی، تو جب لگ جائے تو اسے کہیں بس جی آپ کا تو بس آپ کی قسمت ایسی تھی، اللہ کا آپ پر عذاب آیا ہوا، اللہ نے آپ سے جو ہے نا وہ اللہ آپ سے ناخوش تھا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جس شخص نے اس ڈرائیور کو گاڑی دی وہ قصوروار ہے، اس کو کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پر پھر کام کرنا پڑتا ہے کہ ڈرائیور سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس کا کتنی ایکسپرٹیز ہے، یہ کتنا سینسیبل ہے، یہ کتنا لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے اور ویجیلنٹ ہو کے کام کرے گا۔ یہ ہم نہیں کریں گے، ہم کہیں گے نہیں بس جی وہ تو قسمت میں لکھا تھا۔ تو ذرا سوچئے، یہ ایجوکیشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ قسمت پر بعد میں جائیں،
پہلے جس نے خرابی کی ہے اس کو جو ہے وہ پکڑیں۔ کارگل میں کتنے پاکستانی جو ہے وہ اپنی جان سے گئے، تو جس نے وہ کارگل کا محاذ شروع کیا تھا اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں کہ لالا تو وہاں پہ کس لیے جو ہے نا وہ گھسنے کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور پھر یہ لوگ اپنی جان سے گئے، تمہاری ایل پلاننگ اور غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوا۔ وہاں نہیں کہیں گے نہیں 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 ایسا کچھ نہیں۔ تو نعوذ باللہ لوگوں کے ایمان پر شک نہ کریں، جو آپ کو غلط طریقے سے بتاتے ہیں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ ہمیں غلط رستوں پر مت لگائیں۔ اب یہ امریکہ بہادر نے سازش کر لی، اب یہ کو بات ماننے والی ہے؟ چائنا میں فلڈ آیا، جیسے میں نے کہا، امریکہ میں فلڈ آیا، انڈیا میں آیا، اور بھی بہت سارے ممالک میں ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا ہمارے خلاف سازش ہوگی، انہوں نے کہا ہمارے خلاف سازش نہیں ہوئی ہے، یہ قدرت کی طرف سے بادل پھٹا ہے اور یہ اتنی زیادہ سیلاب آئی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آئندہ اس جیسی صورتحال سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، ہمیں بندوبست کرنا ہے۔ ہم تو بندوبست کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو صرف اللہ پہ چھوڑا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ گاڑی بہت سپیڈ میں چلاتے ہیں، تو ان سے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ اتنی سپیڈ میں کیوں چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کی، تو بس میں زیادہ سپیڈ دے کے تو اللہ کے حوالے کر دیتا۔ تو وہ تو ایک سائڈ پہ آپ کو لائٹ سائڈ کی آن لائٹر نوٹ بات کہی، لیکن ہمارے ہاں جو سیلاب آئے، اب وہ دیکھیں سوات میں جو بلڈنگز گری ہیں وہ دریا کے بالکل اوپر بنائی گئی ہیں، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ اگر دریا نیچے سے اس کی فاؤنڈیشن کو اگر کٹ کرے گا اس کا پانی تو بلڈنگ کہاں کھڑی رہے گی۔ تو سوچنے کا عمل تو یہ ہے کہ جنہوں نے روکنا تھا کہ یہاں بلڈنگ نہیں بنے گی وہ کہاں تھے، ان سے حساب لیجیے، بس ذرا سوچیے، سازش کچھ نہیں۔ میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔